بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرکس وکاس کی آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، IMF کے مطابق اس وقت دنیا میں ایک بڑی ریسیشن آنے والی ہے، یعنی کہ مالی مندی آنے والی ہے، اور IMF کی رپورٹ کے مطابق یہ فائنینشیل کرائسس 2008 بلکہ 100 سالوں سے بھی برا ترین ہو سکتا ہے۔ انکم امپیکٹ کیا ہوا ہے، کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، دنیا کا فائنینشیل کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، اور اس فائنینشیل کرائسس سے آپ کی جاب، کاروبار اور پڑھائی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ اس سارے معاملے کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ریسیشن اور ڈپریشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، یعنی کہ ریسیشن اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے۔ ریسیشن کو آپ دوسرے لفظوں میں اکنامک سلو ڈاؤن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مالی معیشت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ ملکوں اور ریاستوں کی GDP گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر فائنینشیل سٹیٹس نیگیٹو نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کسی بھی طرح سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اکنامک سلو ڈاؤن یا ریسیشن کو اس طرح سے بھی واضح کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر GDP مسلسل کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن نیگیٹو نہیں جاتا۔ پاکستان میں خراب پالیسیوں کی وجہ سے اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، جو کہ دن بدن نیچے جا رہا ہے، یعنی جب GDP 2 یا اس سے زیادہ ہو لیکن نیگیٹو میں نہ جائے تو اس کو آپ ریسیشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن ریسیشن سے زیادہ بری چیز ہے، یعنی کہ اگر ریسیشن کا پیریڈ بڑھ جائے تو وہ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ -10% تک آپ کا GDP گر جائے، یعنی کہ آپ کا GDP گروتھ -10% تک آ جائے اور اس کا عرصہ بھی 3 سال یا اس سے زیادہ کا ہو جائے تو اس کو آپ ڈپریشن کہیں گے۔ 150 سالوں میں صرف ایک بار ایسی پوزیشن آئی ہے، دنیا ایسی سچویشن کو پہلے فیس کر چکی ہے، جس کو ہم دی گریٹ ڈپریشن 1929 کا نام دیتے ہیں۔ اس ڈپریشن کا عرصہ 10 سال پر محیط تھا اور گلوبل GDP -15% تک گر چکی تھی۔ اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں کے پاس نوکریاں دینے کے پیسے نہیں تھے، کئی ہزار لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا، بڑے بڑے بینک ڈوب گئے، بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب گئی، اور یہ ڈپریشن 10 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ اگر ہم 2008 کے اکنامک کرائسس کو دیکھیں تو دنیا کی GDP صرف 1% نیچے گری تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ -15 اور -1 میں کتنا فرق ہے۔ بہت سے لوگ آج کی ریسیشن کو 2008 یا 1930s کے ڈپریشن سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ اکنامیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ حالت اس سے بھی بری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فرانس کا ڈیٹا دیکھیں تو فرسٹ کوارٹر میں اکنامک ریسیشن -6% آیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ترین ہے، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جرمنی میں GDP گروتھ -10% سے بھی زیادہ گر سکتی ہے۔ اگر ہم 2008 اور 2020 کا موازنہ کریں تو کچھ یہ حقائق سامنے آتے ہیں۔ 2008 میں بینک ضرور ڈوبے، بہت ساری کمپنیوں کے لاسز ہوئے، بہت سارے لوگ اپنی نوکریاں کھو بیٹھے، لیکن پھر بھی کام چلتا رہا۔ لیکن آج 2020 میں اکنامک کرائسس کے دوران یہ ممکن نہیں ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہیں، لوگ کام پر نہیں جا پا رہے، مسلسل بڑے بڑے ممالک کے GDP نیچے آ رہے ہیں، گلوبل GDP بھی بہت کم ہو رہا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی انڈسٹریز ہیں جس کے اندر ورک فرام ہوم کام نہیں کر رہا، یعنی بہت سارے اس طرح کے کام ہیں جہاں پر ورک فرام ہوم ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ سپورٹس انڈسٹری کو آپ ورک فرام ہوم کا درجہ نہیں دے سکتے۔ لوگوں نے باہر نکل کر کام کرنے ہیں، بہت بڑے بڑے ایونٹس کینسل ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے میچز کینسل ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جاپان میں اولمپکس ہونے تھے، وہ کینسل ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول اینڈ ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ، ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ بڑی بڑی ایئر لائنز کمپنیز کو نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل مالکان تک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹورزم کے ساتھ نہ صرف بڑے بڑے سیٹوں کا کاروبار جڑا ہے بلکہ اس سے بہت معمولی لوگوں کا کاروبار بھی جڑا ہوتا ہے، جو اس وقت بے روزگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری، نئی فلمیں بننا بند ہو گئی ہیں، جو بن رہی تھیں وہ رک گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سکریننگ روک دی گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ صرف بڑے بڑے ڈائریکٹر، پروڈیوسرز، ایکٹر، ایکٹریسز کو نہیں لے سکتے بلکہ کریو ممبرز کے بارے میں بھی سوچیے۔ چھوٹا چھوٹا سا روزگار جو ان تمام عوامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس وقت پریشان ہے۔ ٹیک انڈسٹری کے اوپر زیادہ فرق تو نہیں پڑا لیکن بہرحال ان کی پروڈکشن رک گئی ہے، جیسا کہ آپ ایپل کمپنی کو ہی لیجیے۔ ایپل کمپنی کے منافع کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، انہوں نے بہت سارے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، جس کی بڑی وجہ پروڈکشن کا رکنا بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انٹرنیٹ اپلیکیشنز کو فائدہ بھی پہنچا ہے۔ آپ زوم، گوگل ہینگ آؤٹ یا اسکائپ کی بات کر لیجئے، ان میں بہت زیادہ گروتھ آئی ہے۔ لوگ کمیونیکیشن کے لیے اب آن لائن طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپلیکیشنز دن بدن زیادہ سے زیادہ منافع میں جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹ فلکس، امیزون یا گیمنگ ایپس بھی بہت زیادہ فائدے میں جا رہی ہیں، جن کے یوزرز بڑھنے کی وجہ سے ان کی گروتھ بھی بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ انڈسٹری کو لیجئے، ریسٹورنٹ انڈسٹری میں جاب نہیں ہے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ
اپنے لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس تمام ریسیشن کا آپ کی نوکری یا پھر سیلری کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم ریسٹورانٹ انڈسٹری کی بات کریں تو ریسٹورانٹ انڈسٹری بالکل ٹھپ ہو گئی ہے، پوری دنیا کے ریسٹورانٹس بند پڑے ہوئے ہیں۔ ہوم ڈیلیوری کے ساتھ کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈسٹری زبوں حالی کا شکار ہے۔ لوگوں کو یا تو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے یا پھر ان کی سیلری کے اوپر کٹ لگائے جا رہے ہیں، اور اس میں ٹیسٹا جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کے نام بھی شامل ہیں۔ میریٹ ہوٹل نے اپنے ملازمین میں 50% کا سیلری کٹ لگایا ہے۔ نائجیرین ایئر لائن نے اپنے بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے، اور ایک بڑی اہم پریڈکشن سامنے آ رہی ہے کہ 1 بلین ورکر دنیا بھر میں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ 2.7 بلین لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ متاثر ہوں گے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ نیٹ فلکس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کیجئے یا پھر آن لائن اپنی سکل کو انہانس کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو آپ خود جانتے ہیں ان کو فری لانس کیجئے، دنیا بھر میں بیچنے کی کوشش کیجئے۔ گو کہ ابھی فری لانسنگ انڈسٹری بھی بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار ہے، لیکن اس دوران زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی سکلز کو انہانس کیجئے۔ آن لائن ٹیوٹرشپ یا آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ اپنی سکلز کو انہانس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری مفت سروسز بھی موجود ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلز دیکھ کے اپنی سکلز کو انہانس کر سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو تب ہوگا جب یہ ریسیشن کا تمام پیریڈ ختم ہوگا۔ تب آپ جب نوکری کی تلاش میں نکلیں گے تو آپ باقی امیدواروں سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس ریسیشن کی وجہ سے چھوٹے کاروباری طبقے کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں تو جیسے تیسے کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں گے، لیکن چھوٹے کاروبار جو مہینے کے مہینے اپنے تمام حساب کتاب کرتے ہیں ان کا برا حال ہے۔ دکانیں کھل نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ملازمین کو بھی فارغ کر رہے ہیں۔ انڈیا میں حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ وہاں کے ملازمین نے ہجرت شروع کر دی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو دہاڑی دار ہیں، وہ لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں، انہوں نے واپس اپنے علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے شہروں کے اندر ایک دن بھی سروائیو نہیں کر پا رہے۔ حالات اتنے برے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے پاس سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ جن کمپنیوں نے ورک فرام ہوم کے اوپر کام کیا ہے وہ مستقبل میں بھی اسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انڈسٹریز کے اندر انوویشن آنے کی بھی توقع ہے۔ آپ ایجوکیشن کو لیجئے، ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، آن لائن کلاسز کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریز روبوٹ یعنی کہ آٹومیشن کی جانب جائیں گی۔ بہت سارے بڑے بڑے انڈسٹریز اب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ملازمین رکھنے کے بجائے روبوٹ سے کام لیں، یعنی کہ فیوچر ورک فرام ہوم کا ہے۔ لوگ اپنے ملازمین کے اوپر آنے والے خرچوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسپورٹ، بلڈنگ کے رینٹس، اے سی کے خرچے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی۔ وہ ان تمام خرچوں کو کم کر کے اپنے منافع کو زیادہ کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ ریسیشن چلے گا کب تک؟ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تمام ریسیشن بہت کم پیریڈ کا ہے، کیونکہ یہ ریسیشن انسان اپنی مرضی کی وجہ سے کریٹ کر رہا ہے، اور جس کی بڑی وجہ لاک ڈاؤن ہے۔ لیکن اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی ریسیشن آئے ہیں وہ انسان کی مرضی کے برخلاف آئے ہیں، اس وجہ سے اسے لڑنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ ٹائم لگا ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ریسیشن سے لڑنے کے لیے انسان بالکل تیار ہے اور اپنی تیاری کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کاروبار اور تیزی سے چلے گا، تو بڑے بڑے انڈسٹریز کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، جی ڈی پی اچھے طریقے سے واپس اوپر آئے گا۔ اور اگر آپ دنیا کی معاشی ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جب ریسیشن آیا ہے اس کے بعد مارکیٹ نے بوسٹ اپ ہی کیا ہے۔ اب اس دوران بڑے بڑے ممالک کو بڑے بڑے ریلیف پیکیجز جاری کرنا ہوں گے۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے جی ڈی پی کا 11% یعنی کہ $2.3 ٹریلین مختص کیے ہیں۔ اس معاملے میں جرمنی کا دوسرا نمبر ہے جنہوں نے اپنے جی ڈی پی کا 4.9% یعنی کہ $189 بلین، چائنا نے 169 اور آسٹریلیا نے $133.5 بلین مختص کیے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان معاشی پیکیجز کی وجہ سے ریسیشن کا پیریڈ کافی کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان ویڈیوز کو لائک کیجئے۔